زمانہ قدیم میں ایک جادوئی ریاست تھی جس پر بادشاہ ریان اور ملکہ سحر حکمرانی کرتے تھے۔ دونوں کے دل بھاری تھے کیونکہ وہ ایک وارث کی تمنا رکھتے تھے، مگر سالوں گزر گئے اور ان کی دعا پوری نہ ہوئی۔ لیکن ایک روشن صبح خوشخبری ملی کہ ملکہ سحر امید سے ہیں۔ پورے محل میں خوشی کی لہریں دوڑ گئیں۔ چند ماہ بعد ایک نہایت حسین بچی پیدا ہوئی، شہزادی زویشہ۔ پوری ریاست اس ننھی شہزادی کی حسن و معصومیت پر فدا تھی۔ بادشاہ ریان نے اعلان کیا کہ تمام لوگ اور پریاں اس کی دعاؤں اور برکتوں کی تقریب میں شریک ہوں۔ تقریب کا دن آیا، پورا محل سجا ہوا تھا اور دور دور کی پریاں بھی پہنچ چکی تھیں۔ پری نیسا آگے بڑھی۔ میری دعا ہے کہ کھزا زویشہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی بنے، پری ہورین نے کہا۔ اس کی آواز بلبل سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی۔ پریوں کی برکتیں جاری تھیں کہ اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، ہوا چلنے لگی، دروازے خود بخود کھل گئے۔ ایک خوفناک قہقہہ گونجا، جادوگرنی زلیخا نمودار ہوئی۔ تم نے مجھے کیوں نظر انداز کیا؟ اس نے چیخ کر ہازیا سالو زلا سالن ڈمجینچا کا۔ بادشاہ ریان نے خوف زدہ ہو کر کہا، زلیخا، تم تو 60 سالوں سے غائب تھیں۔ جادوگرنی غرور سے بولی، اب میں بھی اپنی برکت دوں گی۔ پھر اس نے شہزادی کے جھولے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بچی خوبصورت زندگی گزارے گی، لیکن 16 سال کی عمر میں تکلے کی سوئی چبھ کر ہمیشہ کے لیے بے جان ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر زلیخا کھڑکی توڑتی ہوئی غائب ہو گئی۔ محل میں کہرام مچ گیا۔ پری فضا آگے بڑھیں۔ بادشاہ سلامت، میرے پاس ابھی ایک دعا باقی ہے۔ میں زلیخا کا جادو ختم تو نہیں کر سکتی، لیکن بدل سکتی ہوں۔ جب شہزادی کو سوئی چبھے گی، وہ مرے گی نہیں بلکہ گہری نیند میں چلی جائے گی، اور صرف ایک سچے شہزادے کا بوسہ اسے جگا سکے گا۔ بادشاہ نے فوراً تمام تکلے جمع کروا کر ایک کمرے میں بند کر دیے۔ سپاہیوں کو زلیخا کی تلاش میں بھیج دیا گیا، مگر وہ کہیں نہ ملی۔ سال گزرتے گئے۔ شہزادی زویشہ نہ صرف حسین بلکہ عقل مند اور نرم دل بھی تھی، مگر اس کے 16ویں سال کا وقت قریب آ رہا تھا۔ ایک دن زویشہ محل کے ایک کمرے میں جا پہنچی جہاں پرانے تکلے رکھے تھے۔ وہ حیران ہوئی کہ وہاں ایک نیا تکلا رکھا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ جادوگرنی زلیخا کا جال ہے۔ جیسے ہی وہ قریب گئی، زلیخا نے شیطانی ہنسی کے ساتھ اسے سوئی چبو دی۔ شہزادی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اسی لمحے تینوں پریاں دوڑتی آئیں۔ یہ تو وہی دن ہے جس سے ڈرتے تھے، پری نیسا رو پڑی۔ بادشاہ اور ملکہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں پورے محل کو صلاح دینا ہوگا اور اصل شہزادے کو تلاش کرنا ہوگا، پری ہورین نے کہا۔ تینوں پریوں نے جادو سے پورے محل کو بے عمر نیند میں ڈال دیا اور شہزادی زویشہ کو ایک نرم بسترے پر لٹا دیا۔ سالوں تک پریاں دنیا بھر گھومتی رہیں، مگر ہر شہزادہ کسی نہ کسی خامی کی وجہ سے منتخب نہ ہو پایا۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ جس شہزادے کی تلاش وہ دنیا بھر میں کر رہی تھیں، وہ اسی ریاست میں پل رہا تھا۔ ریاست اب ایک نئے بادشاہ کے زیر سایہ تھی اور اس کا بیٹا شہزادہ حیدر بہادر ذہین اور رحم دل تھا۔ ایک دن جادوگرنی زلیخا اپنی پرانی طاقت واپس لینے کے لیے جنگل پر حملہ کرتی ہے۔ شہزادہ حیدر اور سپاہیوں نے ایک تاریخی جنگ میں اس کو شکست دی۔ اس کے بعد پریوں کو یقین ہو گیا کہ اصل شہزادہ یہی ہے۔ وہ اس کے پاس آئیں اور ساری حقیقت بتا دی۔ شہزادہ حیدر فوراً گھنے کانٹوں سے بھرے کرسڈ فارسٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کانٹوں نے اسے روکنے کی بھرپور کوشش کی، مگر وہ آگے بڑھتا گیا۔ آخرکار وہ محل تک پہنچا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے پہلی بار زویشہ کو دیکھا، ایک حسین پری جیسی لڑکی جو نیند میں تھی۔ پری فضا کی آواز آئی، زویشہ کو جگاؤ، اس پر سے جادو صرف تم توڑ سکتے ہو۔ شہزادہ حیدر نے محبت بھرے دل سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ جادو ٹوٹ گیا۔ شہزادی زویشہ جاگ اٹھی۔ پورا محل بھی جاگ گیا۔ خوشیاں لوٹ آئیں۔ بادشاہ ریان اور ملکہ سحر نے آنسوؤں کے ساتھ اپنی بیٹی کو گلے لگایا۔ وقت گزرا اور شہزادہ حیدر کی تاجپوشی ہوئی۔ شہزادی زویشہ بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی، اور یوں دونوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔